अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज की इस हफ्ते की, इस महीने की सबसे जो इम्पोर्टेंट ख़बर है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के लिए, वो है कश्मीर इलेक्शंस के बारे में। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं वो 25 जुलाई को मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ इस इलेक्शंस की डिटेल शेयर करेंगे। 2016 के बारे में भी आपको बताएंगे, 2021 के अब इलेक्शंस के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो सर्वेज वगैरह वहाँ पर हो रहे हैं उनमें कौन सी जमात आगे है और इलेक्शंस के बाद एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होने वाला है। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, उसी तरीके से आज़ाद कश्मीर का भी ये इलेक्शन है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो इलेक्शन की डेट होती है और पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन के वक्त डेट होती है वो डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे 2018 में और जम्मू कश्मीर में वहाँ पर इलेक्शन हुए थे 2016 में। सारा प्रोसीजर सेम होता है, पाकिस्तान आर्मी के अंडर होता है। इलेक्शन कमीशन वहाँ पर जो इंतखाबात है वो मुनक्किद करवाता है। यही पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर मद्दे मुकाबल होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 2016 के हवाले से, तो एग्जैक्टली जुलाई का ही महीना था 2016 में जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, और उस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर हुकूमत बनाई थी, जो कि अब तक जारी है, और अब नए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनेगी। मुस्लिम लीग नून से पहले वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर हुकूमत बनाई थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर एक ट्रेंड है कि जो पार्टी वफाक में अक्सरियत में होती है वही पार्टी अगर जो बाई इलेक्शंस वगैरह बाद में होते हैं, या जैसे गिलगित का इलेक्शन हुआ, तो वो पार्टी वहाँ पर कामयाबी हासिल करती है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में अक्सरियत में है, तो चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर कामयाबी हासिल करेगी। इसी तरीके से 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक में अक्सरियत में थी और उन्होंने कश्मीर इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की थी। अगर एग्जैक्टली मैं आपको फिक नंबर्स बताऊं तो 2016 का आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन था उसमें 49 सीटें थी, 49 सीट्स टोटल, जिनमें से 41 सीटें ऐसी थी या हल्के थे जिनके डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, और जो बाकी 8 सीटें हैं वो रिज़र्व सीट्स थी, जिनमें ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की जो भी सिलसिला है पाकिस्तान में हम सब लोग जानते हैं, उसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में भी ये सारा सिस्टम होता है। सीटों की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 31 सीटें वहाँ से हासिल की थी और 7,39,195 वोट लिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ से 3 सीटें हासिल की थी, 3,52,742 वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ से 2 सीटें हासिल की थी, 2,11,827 वोट हासिल किए थे, और आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वहाँ से 3 सीटें हासिल की थी, और इनके वोटों की तादाद 1,71,458 थी। 2016 के इलेक्शन में वहाँ पर 2/3 अक्सरियत के लिए 25 सीटें दरकार थी, यानी कि 25 सीटें जिस पार्टी के पास होती वो वहाँ पर 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकता था। तो ये तो 2016 की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बहुत ही मुख्तसर बताया। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई और मसूद खान जो है वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट थे और राजा फ़ारूक हैदर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। अब नए इलेक्शंस हो रहे हैं 2021 में, तो इस मरतबा जो है हल्के हैं, सीटें हैं, उनकी तादाद को बढ़ाया गया है। पिछली मरतबा जैसा कि मैंने बताया कि 49 टोटल सीट्स थी, और इस मरतबा 53 सीट्स हैं, यानी कि 4 सीटों का इजाफा किया गया है। इन 53 सीट्स में से 45 सीट्स ऐसी हैं जिनके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, पोलिंग होगी जिस तरह से हमारे इलेक्शंस में होती हैं, और जो बाकी की 8 सीटें हैं वो यहाँ पर रिज़र्व सीट्स हैं जैसा कि 2016 में थी, और 27 सीटें चाहिए होगी किसी भी पार्टी को जो कि यहाँ पर हुकूमत बनाना चाहती है। 2/3 अक्सरियत के लिए 27 सीटें उन्हें दरकार होगी। और अगर टोटल वोटर्स की यहाँ पर बात करें तो 32 लाख से ज़ायद जो है वो टोटल वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी अब तक जो सर्वेज़ आए हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर हमारे एंकर्स गए हैं, मीडिया चैनल्स गए हैं, तो उनके मुताबिक वहाँ पर ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब जलसों से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जलसा जिसका बड़ा है
وہ وہاں پر حکومت بنائے گا یا وہاں پر لوگ جو ہیں اس بار ان کو ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ سب نے وہاں پر جلسے کیے ہیں، مسلم لیگ نون نے بھی کیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیے ہیں، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے وہاں پر جلسے کیے ہیں۔ لیکن اب تک جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ جو آزاد کشمیر کا ووٹر ہے وہ اس مرتبہ بہت زیادہ اس کا یہ سوچ ہے کہ پورے پاکستان میں چینج آ چکی ہے، 2 پارٹی سسٹم کو ختم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو اس مرتبہ جو ہے وہ آزاد کشمیر صرف رہتا ہے۔ اب دیکھ لیں پنجاب کے پی کے، بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی ان کی حکومت ہے، صرف سندھ ایک ایسا رہ گیا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ اور سندھ میں بھی اگر ہم خاص کراچی کی بات کریں تو کراچی نے تحریک انصاف کو 14-15 سیٹیں دی ہیں، تو کراچی جو ہے وہ بھی تبدیلی اس نے ایکسیپٹ کی تھی 2018 کے الیکشنز میں۔ تو کشمیر جو ہے وہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے ون کرنے جا رہی ہے۔ یہ جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا۔ جلسوں جلوسوں میں یہ جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کشمیر کے اندر اتنے ہر حلقے سے امیدوار ہی نہیں ملا کہ ہر حلقے میں امیدوار ہی کھڑا کر سکے۔ سیاسی باتیں تو ظاہر ہوں گی، دھاندلی کے الزام بھی لگیں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ یہ ہمارا ایک کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشن رہی ہے، کوئی بھی الیکشن ہو تو سیدھی بات ٹی وی پہ آ کے کوئی نہیں کرتا، اپنا بیانیہ بیچتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذرا سوچئے کہ اگر ٹوٹل 45 سیٹیں ہیں، ان میں سے اگر آپ 12-15 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کریں گے تو آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ یا تو ہونا 45 کے اوپر آپ نے امیدوار کھڑے کیے ہیں، لیکن آپ بے عزتی سے بچتے ہوئے کہ ہمارے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، آپ امیدوار ہی کھڑا نہیں کرتے، لیکن صرف لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ نہیں جاتا، تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے، ہمارا ووٹ چوری ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سارے گیم کے اندر کشمیر میں جو ہے کہیں پر ہے ہی نہیں۔ مقابلہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا ہے، لیکن اگر آسان الفاظ میں کہوں گا تو پی ٹی آئی کا نون لیگ کے ساتھ بھی وہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ایک تو یہ ریزن ہے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی مطلب کہ گلگت میں الیکشن ہو یا کشمیر میں ہو تو اس کی وہاں پر گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن یہ اونلی ریزن نہیں ہے۔ پہلے اونلی ریزن ہو سکتی تھی، لیکن اس مرتبہ بہت ساری دوسری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آزاد کشمیر میں جو ہم پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر عمران خان ہے۔ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے حکومت میں آنے کے بعد کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر اس طریقے سے لڑا ہے جس طریقے سے پہلے کبھی نہیں لڑا، چاہے یو این اسمبلی ہو، چاہے یورپی یونین ہو، کوئی بھی بڑا سے بڑا فورم ہو، او آئی سی ہو، وہاں پر پاکستان نے پچھلے 2-2.5 سال میں جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ کشمیر ایک ایسا ایشو تھا جو کہ عالمی سطح پر بالکل دب گیا تھا۔ آپ اسی سے حساب لگا رہے ہیں کہ 40-50 سال تک یو این کا جو ایجنڈا تھا مختلف اجلاسوں کا، اس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا، کشمیر تھا ہی نہیں اس میں، لیکن پچھلے 2.5 سال میں 2-3 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ بار یو این کے اسمبلی کے ایجنڈے میں کشمیر کو شامل کیا گیا۔ 5 اگست 2019 کے جو انڈیا کے انلیگل ایک انہوں نے کام کیا تھا، وہاں پر کشمیر کی جو مقبوضہ حیثیت تھی اس کو ختم کیا تھا۔ جو کشمیر کاز ہے وہ عالمی سطح کے اوپر دوبارہ اس میں جان آ گئی ہے۔ دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا ملک ہوگا جس کی کسی کے ساتھ کوئی باؤنڈریز کا ایشو نہیں ہوگا یا اس طرح کے علاقوں کا ایشو نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ ایک ملک بھی اس کے اوپر اپنا کلیم کرتا ہے، دوسرا بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس طریقے سے کوئی کر دے جس طرح سے انڈیا نے کیا، 2-3 آرٹیکلز کو آئین میں ختم کر کے ترمیم کر کے وہاں پر اس کو مقبوضہ حیثیت کو ختم کر دے، تو یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ پاکستان بھی کر سکتا ہے، آزاد کشمیر کا، گلگت کا، یہ سارے علاقوں کو پاکستان اس کو ختم کر کے ان کو بھی اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دے، تو یہ سولوشن نہیں ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں مسائل حل نہیں ہوتے۔ انڈیا کے لیے مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب نے کشمیر کے لیے پچھلے 2-2.5 سال میں جو آواز اٹھائی وہ پچھلے کسی حکمران نے نہیں اٹھائی۔ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ 70 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی 2 حکومتیں جن میں جو کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے اس کا نام تھا مولانا فضل الرحمان،
تو آپ اندازہ لگا لیں اس قسم کا ایک واحیات بندہ، ایک گھٹیا شخص، اس کو انہوں نے وہاں کا جو کشمیر کے حوالے سے منتخب کیا ہوا تھا۔ تو اس بندے نے پچھلے 8-10 سال میں کیا کیا کشمیر کے لیے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کشمیر کے اندر کھڑے ہیں، جل سے جلوس کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ٹائم ہے کہ وہاں پر جا کر تو بالکل بھی پاکستان آرمی یا ریاست کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، لیکن مریم نواز وہاں پر جا کر عاصم سلیم باجوہ سے رسیدیں مانگ رہی ہے، فوج کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ ایک ایسی خاتون جس کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، اور ویسے ہی پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب جن کی اپنی کوئی قابلیت، کوئی جدوجہد نہیں ہے، ان کو پارٹی کا چیئرمین صرف اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ایک کا جو باپ تھا وہ صدر تھا، وہ جماعت تھی وہ وزیر اعظم تھی، اور دوسری ایسی خاتون ہے جس کے جو ابا جان تھے وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ تو اس وجہ سے وہ پاکستان کی جو آنے والے فیوچر کے پرائم منسٹرز ہیں اس کی لائن میں ہیں۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیں، اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے سپورٹر ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان دونوں کے نام سے، مریم نواز اور بلاول بھٹو کے نام سے، ان کے والدین کا نام ہٹا لیا جائے تو ان کی اپنی کیا قابلیت ہے؟ کیا ہم لوگ اس لیے آزاد ہوئے تھے کہ دو خاندانوں کی غلامی کریں؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بہت شاندار لوگ بھی ہیں، ساری کی ساری پارٹیز کرپٹ نہیں ہوتی، لیکن ان پارٹیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا انہوں نے دو خاندانوں کے پیچھے چلنا ہے۔ تو کشمیر کے اندر جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کے لیے بہت خوفناک ہے، اور اب دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جمہوریت کو بھی خطرہ ہوگا اور دھاندلی کے الزامات بھی لگیں گے۔ 12 بندے اب کھڑے کر رہے ہیں 45 سیٹوں پہ، اور اس کے بعد دھاندلی کے الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں بننے دی جا رہی۔ بھائی حکومت کیسے بنے گی جب آپ کے 45 میں سے 12 بندے کھڑے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کو متنازع بنایا جائے اور اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، کیونکہ ان کی حالت اتنی زیادہ پتلی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا یہ برے طریقے سے ناکام ہوں گے۔ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آج کی ہماری اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ کشمیر الیکشنز کے حوالے سے آپ کی کیا خیال ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے؟ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جو لوگ فیس بک پیج پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ نے ابھی تک فیس بک اس پیج کو لائک نہیں کیا یا فالو نہیں کیا تو لائک اور فالو کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔